الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عزیزم طلباء حضرات و سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی گئی آیت کریمہ کا مفہوم و معانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے اور اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں. بلند آواز سے آمین کہیے. حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلاوت کی گئی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک انسان اپنی زندگی کے شب و روز، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو سلجھانے، معاشرتی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنے اور بالخصوص اللہ اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کی زندگی کے حالات کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ جب انسان اپنی زندگی کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی اور اس زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں رہنے کے لیے عملی طور پر جد و جہد نہیں کرتا، بالکل غافل اور سست روی کا شکار رہتا ہے، وہ کبھی بھی اس دنیاوی زندگی میں اس معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ وہ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک شعر پڑھا ہے، ایک شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ کس سے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اپنی فطرت میں عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت میں جانا ہے، اگر زندگی کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں گے۔ زندگی میں رہتے ہوئے معاشرتی اعمال جو ہیں وہ برے ہیں تو اس کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس قوم کی حالات کو اللہ بدلنے کا ارادہ ہی نہیں فرماتے۔ جو قوم اپنے زندگی کے حالات کو معاشرتی اسلامی ماحول میں، اسلامی معاشرے میں ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ آج اگر ہم اپنے اس معاشرے میں
نظر دوڑائیں ہر طرف۔ اگر ہم اپنی بصیرت کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ دنیا کے معاملات کو دیکھیں تو ہر انسان تقریباً 95% ہر انسان اپنی من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس پر عمل پیرا ہونے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ والوں نے کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا۔ ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہیں گے اور اس معاشرے سے، اس معاشرے کے ماحول سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، جو آج کل اس معاشرے میں آئے روز جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، آئے روز نئی نئی برائیاں ایجادات ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، جو ہمارے اس اسلامی معاشرے میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس کا بڑی تیزی کے ساتھ شکار ہو رہی ہے۔ لیکن آج کے والدین اپنی اولاد کے بگڑتے ہوئے اس ماحول پر، معاشرے میں کی برائیوں میں جس انداز کے ساتھ نئی نسل تیزی کے ساتھ بہتی چلی جا رہی ہے، اور والدین کو اس طرف کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ ہماری اولاد، ہماری نسل نو اس وقت کہاں جا رہی ہے، اس کی سمت کس طرف ہے۔ آج کے والدین اپنی اس اہم ترین ذمہ داری کو سرے سے سمجھ ہی نہیں رہے۔ آج کی نئی نسل جس انداز کے ساتھ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، میرے دوستو، ایک آنے والے وقت میں
ایک ایسا بہت بڑا طوفان اٹھنے والا ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء دیوبند کے اکابرین میں بہت بڑے عالم دین، مناظر اہل سنت، حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہیے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ اپنے بڑے خوبصورت سریکی کے انداز میں آج سے بہت پہلے، تقریباً 50 سال پہلے ہم نے ان کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ سریکی کے انداز میں وہ کہا کرتے تھے کہ بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے، اور اس وقت ہم لڑکپن کی زندگی میں ہوتے تھے اور پھر یہ سوچتے تھے کہ سیلاب تو پانی کا ہوتا ہے، ہم نے تو سیلاب جو دیکھے ہیں وہ پانی کے دیکھے ہیں، اور یہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب کیا چیز ہے؟ عملی طور پر جب ہم اس زندگی میں پہنچے، لڑکپن سے جوانی کی طرف آئے، جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف آئے، اور جب ہم نے عملی زندگی میں دیکھا، اور بالخصوص آج کے اس معاشرے میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے بلا شبہ کہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب آ چکا ہے، اور ہم آج پوری کوشش کے باوجود بھی اس فحاشی اور عریانی کے سیلاب کو نہیں روک رہے، اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ ہم نے سوچا کبھی؟ آج موبائل کی دنیا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کس انداز کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اور آج ہمارے بھائی والدین جو ہیں وہ اس بات پر شکوہ کناں ہیں کہ جناب ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، جناب ہماری اولاد بدتمیز ہو گئی ہے، حضرت کوئی دم کر دیں، اتنی بدتمیز ہو چکی ہے کہ والدین کو وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتی۔ آئے روز نئی نئی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لاڈ پیار کو پورا کرتے ہوئے فحاشی کا بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ برائی کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور آج ہمارے والدین نے، ہمارے دوستوں نے اس بات کی بھی تفریق نہیں کی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ آج کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہے جس گھر کے اندر بیٹے اور بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو، اور اس موبائل پر وہ خود مختار ہے۔
والدین کا اس پر اختیار نہیں چلتا، جتنی زور لگا لیں، ان کا کمرہ الگ ہے، ان کی رہائش الگ ہے، وہ جو چاہیں جس وقت چاہیں وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کی تمام تر فحاشی ساری رات اس پر صرف کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی۔ صبح کی نماز نہیں پڑھتی ہماری اولاد، ہم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی۔ نماز پنجگانہ ہماری نئی نسل اس طرف آ ہی نہیں رہی، ہمیں اس بات کا فکر نہیں ہے۔ ہم صرف اس بات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گی، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پڑھنے کے بعد وہ ہماری فرما بردار بن جائے گی۔ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ مثالیں موجود ہیں اس معاشرے میں۔ ہم نے اپنی نئی نسل کو دنیاوی تعلیم تو دی، لیکن اسلامی تعلیمات کی طرف ہم نے کبھی کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری اولاد کو نماز پڑھنا آتا ہے یا نہیں، 5 کلمے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں، نماز کا طریقہ آتا ہے یا نہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہمارے مرنے کے بعد، اس دنیا کے چلے جانے کے بعد، کیا ہماری اولاد ہمارے لیے، ہمارے ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ یا سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکے گی کہ نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد پریشان حال پھر رہی ہوتی ہے کہ جناب ہماری والدہ اور ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جی طلباء بھیجیں اور وہ قرآن پڑھ کر ہمارے والدین کو بخشیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ خود کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے کبھی اس طرف متوجہ ہوئے ہی نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے بڑی مختصر سی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب آپ کے والدین اس دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، تو مختصر سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی کہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے اللہ سے صرف یہ الفاظ کہیں اپنے منہ سے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ میرے والدین پہ ایسے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالتے ہوئے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مانگو میں عطا کرنے والا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 پارے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے والدین نے ہماری اس بات کی فکر کی ہوئی ہوتی کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ان کی زندگی کو سنوارتے، ان کی زندگی کو بناتے، تو آج ہماری نئی نسل اس بات کی محتاج نہ ہوتی۔ لیکن آج کے مروّر رواج آ چکے ہیں اور ہمارے کیا کہتے ہیں وہ پیٹو ملا اپنی توند بھرنے کے لیے آج کی ہماری اس اپنا نئی نسل کو یا ہمارے بھائیوں کو اس بات کی تعلیمات نہیں دے رہے کہ جناب ہم ہی آپ کے والدین کی بخشش کرائیں گے۔ نہیں بتاتے نئی نسل کو کہ بھائی سورۃ فاتحہ پڑھنے سے، سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مروجہ رواجات پر چلائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اس بات کی ہمت اور طاقت ہے یا نہیں ہے، گھر میں والد فوت ہوتا ہے، کبھی اس نے نہیں سوچا کہ اس کے گھر میں آٹا بھی ہے یا نہیں، پوری برادری آ کر اس کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے توقع میں ہوتی ہے ایسے اچھے سے اچھا کھانا ملے گا ہمیں۔ حالانکہ شریعت میں جس گھر میں وفات ہو جائے، شریعت میں اس گھر میں کھانا حرام ہے، اس لیے کہ جب تک والد کی جائیداد بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان اور والدہ کے درمیان تقسیم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس گھر میں ایک دانہ رائی برابر دانہ بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن آج تو رواج ہے کہ جی روڈ پر 20 دیگیں لگا دی جاتی ہیں، اس کے پاس گنجائش ہے نہیں۔ جناب یہ محلے والے کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟ اس بات پر کوشش کی جا رہی ہے، سنت کے راستوں سے ہٹایا جا رہا ہے اس بات پر۔ جناب معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے اتنی دیگیں نہیں لگائیں؟ ایک بہت بڑی صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی، گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی تو اس کو اطلاع ملی کہ تیرا خامد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اسی وقت اس نے وہ اپنے ہاتھ روک کر اسی آٹے والے ہاتھوں کو اسی آٹے کے اندر پانی سے دھو کر ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگی کہ اس گھر میں میرا وہ حق ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ میرا خامد اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب تک میرے خامد کی جائیداد میری اولاد کے درمیان اور میرے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی، میرا کوئی حق نہیں ہے اس چیز پر، کسی بھی چیز پر۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھا اسوہ حسنہ۔ کم عمر بچے ہیں گھر میں، ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ میرا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے حصے سے بڑی بڑی خیراتیں کی جا رہی ہیں۔ قطعاً شرعاً کسی بھی صورت میں یہ ناجائز ہے، نہیں ہے حلال اس کے پر کسی پر کھانے کے لیے، لیکن ہم کھلا رہے ہیں۔
باتیں ہماری بڑی کڑوی لگتی ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے معاشرے میں کس بات کو جنم دے رہے ہیں، کس بات کو رواج دے رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کس حد تک ہم عمل پیرا ہیں؟ دنیا سے والد چلا گیا، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، سورۃ اخلاص پڑھنے کے لیے نہیں آتی، محتاج ہیں مدرسے کے طلباء سے، جناب 5-10 بچے بھیج دو، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ ہمارے والدین کو بخشیں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ طلباء بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ الا قلیل، الا قلیل۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا والد فوت ہو جائے تو اس کو طلباء کو لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، وہاں بٹھا کے یہ خود گھر آ جاتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، بعض مدرسے کو طلباء بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں قبروں میں بیٹھ کے وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے والدین جن کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے ہم نے طلباء کو وہاں جا کر بٹھایا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھ کر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی وارث چلا جائے تو جناب ہم نے 3 ختم کر دیے ہیں، اتنی سورۃ یاسین پڑھ لی، نہیں ہوتا۔ گھروں میں لے جاتے ہیں، اسی لیے ہم بارہا دفعہ سمجھاتے ہیں اور اپنا ساتھ نگران بھیجتے ہیں کہ اس کی ان طلباء کی نگرانی کرنی ہے، ان کو آپس میں باتیں نہیں کرنی دینی، یا آپس میں بول چال نہ کریں، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام پڑھتے رہیں تاکہ جس مقصد کے لیے جا کے یہ طلباء جا رہے ہیں اور جو توقع انہوں نے ان طلباء سے وابستہ کی ہے وہ نہ ساریں، تو یہ مقصد پورا ہو جائے ان کا۔ ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے اس طریقے سے کہ استاد صاحب کو بھیجیں، جب نہیں مانتے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بھی اللہ وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے طلباء کو اپنی نگرانی میں آپ کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید یہی مدرسے میں بٹھا کے پڑھا دیتے ہیں، جو آپ نے خیرات پکائی ہے یا کیا ہوا ہے وہ مدرسے بھجوا دیں، تمام طلباء کھا لیں گے۔ لیکن مزاج بنا ہوا نہیں جناب، جو آپ 10 بچے بھیجیں گے ہم انہی کو کھلائیں گے، یہ اجرت ہے، اجرت قرآن کی اجرت بنا کر کھلایا جاتا ہے۔ قرآن کے نقطے کے کروڑواں حصے کی بھی ہم اجرت نہیں دے سکتے قرآن مجید کی۔ اگر ان کو کہا جائے، سمجھایا جائے کہ بھائی چلو ختم پڑھ کے آ جائیں گے آپ کے گھر میں، کلو خیر و برکت ہو جائے گی، آپ کھانا یہاں بھجوا دیں تاکہ تمام طلباء کھا لیں، تو یہ آپ کے لیے اجر بن جائے گا، اجرت نہیں رہے گی، اجر بن جائے گا۔ یہ جب تمام طلباء کھائیں گے، صرف پڑھنے والے نہیں، تو وہاں ورثاء کو اس بات کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، جب ہم اتنا پورا نہیں کر سکتے، خیرات کس بات کی ہے؟ صاحب حیثیت لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے، خیرات تو صرف اور صرف مستحق لوگوں کو کھلانی ہوتی ہے، صاحب حیثیت لوگوں کو نہیں کھلانی ہوتی، اس پر جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایک رواج بن چکا ہے، ماحول بن چکا ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو بلانا ہے، سفید پوش طبقے کو بلانا ہے، مالدار لوگوں کو بلانا ہے، اور بہانہ کیا ہے؟ خیرات ہو رہی ہے جناب،
خیرات ہے ہی مستحق لوگوں کے لیے، لیکن ہم نے کھلانی ہے بڑے لوگوں کو۔ اگر کوئی غریب گھس جائے تو اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے، نہیں ہوتا ایسا، ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ معاشرتی معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، اور ہماری نئی نسل اس حد تک فحاشی اور عریانی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میرے دوستو، جس بات کا آج ہمیں ادراک ہی نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو اسلامی خطوط پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم معاشرتی دنیا کو دیکھیں، کہ کیا ہو رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی اولاد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا؟ اور پھر شکوہ کس بات کا ہے، پھر رونا کس بات کا ہے؟